بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ ابن الصلاح میں یہ ہمارا 5واں درس ہے۔ یہ پہلے درس میں ہم نے مصنف کے حالات زندگی اور کتاب کو منتخب کرنے کی وجہ پڑھی تھی۔ دوسرے درس میں ہم نے کتاب کا جو تفصیلی خطبہ ہے وہ پڑھا تھا۔ تیسرے درس میں ہم نے علوم الحدیث کی تعریف، غرض اور غایت پڑھی تھی، جبکہ چوتھے درس میں ہم نے نوع اول کتاب کا شروع کیا تھا کہ مصنف نے حدیث صحیح کی تعریف سے یہ اپنی کتاب کو شروع کیا ہے اور اس کو تمام انواع پر مقدم کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام انواع حدیث صحیح کے تابع ہے اور تمام انواع جو ہیں وہ اس کے خادم ہیں۔ علوم الحدیث ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ حدیث صحیح کی معرفت اور پہچان ہمیں ہو سکے۔ تو گویا کہ حدیث صحیح کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے اور یہ تمام انواع یہ اسی کی خدمت کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث صحیح کی تعریف میں 5 شرائط یہ ہم نے پڑھی کہ ان میں اتصال اسناد ہو، سند متصل ہو، اور اس کے راوی جو ہیں وہ عدل ہوں، راوی اس کے ضابط ہوں، یہ روایت جو ہے یہ شاذ نہ ہو اور یہ معلول نہ ہو، اس میں علت نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ ان 5 شرائط میں جو یہ 2 شرائط ہیں، راوی کا عدل ہونا اور راوی کا ضبط ہونا، باقی ماندہ شرائط انہی 2 شرائط کی طرف لوٹتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ان شروط الحدیث الصحیح کلھا، حدیث صحیح کی جو تمام شرائط ہیں وہ ترجع و تعود الی شرطین، وہ تمام شرائط وہ 2 شرائط کی جانب لوٹتی ہیں اور رجوع کرتی ہیں۔ یعنی ان 5 شرائط میں جن 2 شرائط کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ 2 شرائط ہیں، ایک ہے العدالہ، عدل، اور دوسرا ہے الضبط۔ عدالت اور ضبط کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے، اسی لیے اتصال اسناد بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے اور روایت کا شاذ نہ ہونا، بلکہ یوں کہہ لیں روایت کا شاذ نہ ہونا، روایت کا معلول نہ ہونا، یہ اصل میں لوٹتی ہیں ضبط کی طرف، یہ لوٹتی ہیں ضبط کی طرف۔ جبکہ اتصال اسناد اس میں دونوں احتمالات ہیں، اتصال اسناد یہ عدل کی طرف بھی لوٹتا ہے، یہ شرط لوٹتی ہے، اور ضبط کی طرف بھی یہ شرط یہ لوٹتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کسی اور موقع پہ یہ کر لوں گا۔ گویا کہ یوں کہہ لیں کہ ان 5 شرائط میں 3 شرائط کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے، ایک راوی کا ضابط ہونا، اس کا تو ظاہری معنی ہی ہے راوی کا ضابط ہونا، اسی طرح روایت کا شاذ نہ ہونا اور روایت کا اس میں کسی خفیہ علت کا نہ ہونا، معلل نہ ہونا، ٹھیک ہے، اور اتصال اسناد میں سے آدھی شرط کہ اس کا تعلق بھی ضبط کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ 3.5 شرائط، ان 5 شرائط میں اس کا تعلق ضبط کے ساتھ ہے، اور عدل کی اپنی شرط وہ تو ٹھیک ہے، اور اتصال اسناد میں عدل کی جانب بھی وہ آدھی شرط وہ شامل ہے۔ گویا کہ 1.5 شرائط کا تعلق عدل کے ساتھ ہے اور زیادہ شرائط کا تعلق وہ ضبط کے ساتھ ہے۔ تو اس میں ان 2 صفات کو، عدل اور ضبط کو، ان 5 شرائط میں ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ دراصل یاد رکھیں، اگر مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، وہ یہ حدیث صحیح میں ہم نے یہ 5 شرائط کیوں لگائی ہے، حدیث صحیح کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، حدیث صحیح کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں اور ہم نے یہ 5 شرائط اس لیے لگائی ہیں تاکہ
اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی جھوٹ کی نسبت نہ کرے، اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی کذب کی نسبت نہ کرے، اور اللہ کے پیغمبر کی طرف اس بات کو منسوب نہ کیا جائے کہ جو ان سے ثابت نہیں ہے، کہ جو ان کی طرف منسوب نہیں کیا جانا چاہیے۔ جی اب ایک شخص جی اللہ کے پیغمبر کی طرف یا تو جھوٹ کو قصدن اور عمدن وہ منسوب کرے گا، اور یا ان کی طرف کسی بات کو منسوب کرے گا خطا کی وجہ سے، یا تو قصدن کرے گا اور یا خطاً کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ قصد کے لیے یعنی اگر وہ قصدن اللہ کے پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ راوی کاذب ہے۔ اسی لیے ان 5 شرائط میں سے ہم نے جو ایک شرط لگائی ہے وہ کیا ہے کہ راوی عادل ہو، راوی عادل ہو، وہ صاحب عدالہ ہو، اور وہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ یعنی اس ایک شرط کو ہم نے اس لیے شامل کیا ہے ان 5 شرائط میں محدثین نے کہ راوی جو ہے وہ قصدن وہ اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ نہ بولے، اور یا راوی سے یا ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی طرف خطاً جو ہے وہ جھوٹ کی نسبت کر رہا ہوگا۔ تو اگر خطاً وہ جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص یہ ضابط نہیں ہے، یہ شخص یہ ضابط نہیں ہے۔ تو یہ باقی ماندہ شرائط، راوی کا ضابط ہونا اور روایت کا شاذ نہ ہونا، روایت کا معلول نہ ہونا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسی خطا کے اس احتمال کو دور کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت خطاً بھی نہ کی جائے، یعنی کوئی خطا بھی نہ ہو، اور بلکہ ہمیں ایک ظن غالب جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور یہ 5 شرائط ہم نے اس لیے لگائی ہیں تاکہ اللہ کے پیغمبر کی طرف نہ قصدن جھوٹ کی نسبت کی جائے اور نہ خطاً جھوٹ کی نسبت کی جائے۔ پھر آگے ابن الصلاح نے ھذا حدیث صحیح اور ھذا حدیث غیر صحیح، ان دو اصطلاحات کا مطلب سمجھایا کہ جب بھی محدثین ھذا حدیث صحیح کہیں تو اس سے مراد اصطلاحی صحیح ہے۔ اصطلاحی صحیح سے مراد کیا ہے کہ اس حدیث میں یہ 5 شرائط موجود ہیں، اور جب وہ کہیں ھذا حدیث غیر صحیح، اس کا مطلب یہ کہ ان 5 شرائط میں سے یا ایک شرط نہیں ہے یا ایک سے زیادہ شرائط ان میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ بظاہر لفظ ھذا حدیث صحیح، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح کہ اس میں سرے سے غلطی کا احتمال ہے ہی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قطعی طور پر نفس الامر میں ہم اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان میں بھی انسان ہیں، راوی ہیں، روات ہیں، اور ان میں سے بعض روایات ان میں خبر واحد ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنی حد تک کوشش کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی راوی جو ہے وہ نہ قصدن اور نہ خطاً کسی غلط بات کی نسبت کرے، بلکہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا ظن غالب یعنی ہم نے اپنی حد تک کوشش کی ہے۔ یہ 5 شرائط ہم نے اسی لیے لگائی ہیں کہ نہ اللہ کے پیغمبر کی طرف قصدن جو ہے وہ جھوٹ کی نسبت کی جائے اور نہ خطاً کسی غلط بات کی نسبت کی جائے۔ اور ان 5 شرائط سے انسان کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ان 5 شرائط سے انسان کو ظن غالب حاصل ہوتا ہے، اور اس ظن غالب کی بنیاد پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَلَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَلَقِّيهَا بِالْقُبُولِ، اس میں مصنف نے خبر واحد کو گویا کہ 2 قسموں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ ایک وہ خبر واحد ہے کہ جسے تلقی بالقبول کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے امت نے قبول کیا ہوتا ہے۔ ہماری یہاں پہ مراد وہ خبر واحد ہے کہ جسے تلقی بالقبول کی حیثیت وہ حاصل نہیں، تو ہماری مراد ھذا حدیث صحیح سے کیا ہے؟
ھذا حدیث صحیح سے مراد یعنی وہ خبر واحد ہے کہ جس میں یہ پانچوں شرائط یہ موجود ہوں اور یہ متحقق ہوں. وہ خبر واحد مراد نہیں ہے ہماری کہ جسے تلقی بالقبول کی حیثیت حاصل ہو. اسی طرح ھذا حدیث غیر صحیح سے بھی یہی مراد ہے کہ اس میں یہ پانچوں شرائط یا ایک نہیں ہے یا ایک سے زیادہ شرائط اس میں نہیں ہے. یہ اب حدیث صحیح کی وہ آگے بحث کو بڑھاتے ہیں. فوائد مہمۃ، سب سے پہلے اس عبارت کو پڑھتے ہیں. فوائد مہمۃ، جی احداها الصحیح یتنوع الى متفق علیہ ومختلف فیہ کما سبق ذکرہ، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصر. یستعصی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یستعصی بھی پڑھ سکتے ہیں. الى اقسام یستعصی احصاؤها على الحاد الحاصر، ولهذا نرى الامساك عن الحكم لاسناد او حديث بانه الاصح على الاطلاق على ان جماعة من ائمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاستربت اقوالهم. فروينا عن اسحاق بن راهويه انه قال اصح الاسانید كلها الزهري عن سالم عن ابيه، وروينا نحوه عن احمد بن حنبل، وروينا عن عمرو بن علي الفلاسي انه قال اصح الاسانید محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وروينا نحوه عن علي بن المديني، وروي ذلك عن غيرهما. ثم منهم من عين الراوية عن محمد وجعله أيوب السختياني، ومنهم من جعله ابن عون. وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي رضي الله عنهم أجمعين والله أعلم. اب یہاں پہ ابن الصلاح نے فوائد و مہمتن، جی اہم جو فوائد ہیں تو ان پر ایک عنوان جو ہے یہ باندھا ہے کہ حدیث صحیح کے حوالے سے جو بعض اہم فوائد ہیں اس تعریف کے ذکر کرنے کے بعد تو انہیں یہاں پہ ذکر کرنا یہ مناسب ہے. سب سے پہلے مصنف یہاں پہ حدیث صحیح کی تقسیم جو ہے وہ کرتے ہیں مختلف حیثیتوں سے اور مختلف اعتبارات سے. کہ ایک تقسیم کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ماقبل میں نے ذکر کیا کہ محدثین کا کسی حدیث کی صحت میں اختلاف جو ہے وہ ممکن ہے. بعض شرائط پر ان کا اتفاق ہے اور بعض شرائط میں ان کا اختلاف ہے. تو ایک تو حدیث صحیح کو متفق علیہ اور مختلف فیہ اس کی بنیاد پر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ کن شرائط پر ان کا اتفاق ہے اور کن شرائط پر ان کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے،
تو ایک تو حدیث صحیح کی ان شرائط کی بنیاد پر ہم متفق علیہ شرائط اور مختلف فی شرائط، اس پر حدیث صحیح کی تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان شرائط کے اعتبار سے۔ دوسری تقسیم ہم کرتے ہیں عدد کے اعتبار سے، اور یہ آپ نے تیسیر و مصطلح الحدیث میں جو سب سے پہلا عنوان تعریف اور غرض اور غایت کے بعد موضوع کے بعد پڑھا تھا، وہ یہ کہ بے اعتبار عدد الروات، حدیث کی تقسیم، خبر کی تقسیم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، تو وہ خبر متواتر، مشہور، غریب، عزیز وغیرہ، تو یہاں پہ انہوں نے دوسری تقسیم یہ کی ہے۔ تیسری تقسیم یہ قوت اور صحت کے اعتبار سے کی ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کافی اقسام جو ہے وہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اتنی اقسام بنتی ہیں قوت کے اعتبار سے کہ ان کا جو شمار ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ ناممکن ہے۔ اسی لیے یہاں پہ پھر انہوں نے اس کا ایک نمونہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ہم کس سند کو اصح الاسانید کہہ سکتے ہیں، کہ یہ سند جو ہے یہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے سات اسانید، 6 سندیں جو ہیں، 7 نہیں، یہاں پہ ابن الصلاح نے 6 سندیں وہ نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، 6 سندیں انہوں نے نقل کی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں ہر سند جو ہے وہ دوسری سند سے مختلف ہے۔ ایک محدث ایک سند کے بارے میں کہتا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح سند وہ یہ ہے، دوسرا محدث کہتا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح سند وہ یہ ہے، تیسرا کہتا ہے سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حدیث صحیح قوت، یعنی کون سی حدیث وہ قوت کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے، تو اس میں اتنے مراتب اور اتنے درجات وہ بن جاتے ہیں کہ ان کو شمار کرنا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک محدث کے نزدیک یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک یہ سند جو ہے سب سے زیادہ صحیح ہے، تیسرے کے نزدیک یہ سند سب سے زیادہ صحیح ہے، اور پھر اسی طرح مکہ والوں کے نزدیک ان کی سند وہ سب سے اعلیٰ ہے، مدینہ والوں کے نزدیک ان کی سند سب سے عالی ہے، شام والوں کے نزدیک ان کی سند سب سے اصح ہے، اسی طرح کوفہ والوں کے نزدیک ان کی سند سب سے اصح ہے، اور پھر اسی طرح سند میں راویوں کے نام وہ تبدیل ہوتے ہیں، یہ راوی فلاں راوی سے زیادہ ثقہ ہے، یہ راوی فلاں راوی سے زیادہ فقیہ ہے، تو اس میں اتنے درجات بن جاتے ہیں کہ انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا، انسان اس کا شمار وہ نہیں۔ اسی طرح پھر صحابہ میں جب اگر صحابی جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے تو کہیں ابو بکر کی فقاہت اور عمر کی فقاہت، اور کہیں جو ہے وہ نو عمر صحابہ جو ان سے عمر میں بڑے کم تھے ان کی فقاہت، دونوں میں فرق ہے، تو صحابہ کا آپس میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، اسی طرح تابعین میں آپس میں درجات اور مراتب ہیں، تبع تابعین میں آپس میں درجات اور مراتب ہیں، تو اس میں یعنی کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کون سی سند وہ سب سے زیادہ صحیح ہے، اور تو لازماً تمام سندوں میں قوت کے اور درجوں کے اعتبار سے یہ فرق آئے گا۔ تو یہاں پہ مصنف نے 6 سندیں بطور مثال ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اسی لیے ہم توقف کرتے ہیں کہ کسی بھی سند پر ہم اصح الاسانید کا حکم لگا لیں، ہم اس بات پر توقف کرتے ہیں، یعنی اس سے ہم بحث نہیں کرتے، لیکن بطور نمونہ اور بطور مثال انہوں نے یہاں پہ چند مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ آپ کو یہ بات جو ہے یہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ ان 6 کے علاوہ بہت زیادہ اقوال کثیرہ ہیں محدثین کے کہ ایک محدث کے نزدیک ایک سند صحیح ہے، دوسرے محدث کے نزدیک وہ دوسری سند وہ زیادہ درست ہے۔ فوائد و محمت اہم فوائد احداہا، ان میں سے ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے، اہم فائدہ، کہ الصحیح یتنوع
اور یہ ہم پہلا فائدہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، آگے مزید فوائد وہ آئیں گے۔ الصحیح یتنوع الی متفق علیہ، صحیح جو ہے تو یہ تقسیم ہوتا ہے الی متفق علیہ، متفق علیہ کی طرف، کہ کون سا صحیح جو ہے وہ متفق علیہ ہے، یعنی جس کی شرائط پر اتفاق ہے، وہ مختلف فیہ، اور کس صحیح پر، اور یہ شرائط کی بنیاد پہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جی اگر بعض کے نزدیک وہ شرائط وہ متفق علیہ ہیں اور بعض شرائط میں وہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تو صحیح کی انواع بنتی ہیں، صحیح تقسیم ہوتا ہے متفق علیہ میں اور مختلف فی میں، ٹھیک ہے، کما سبق ذکرہ، جس طرح کہ اس کا ذکر یہ ہوا صفحہ نمبر 21 پر جو انہوں نے ذکر کیا ہے، وقد یختلفون فی صحت بعض الاحادیث، ٹھیک ہے، اسی طرح وہاں پہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بعض شرائط میں بعض راوی ایک محدث کے نزدیک وہ عدل ہوتا ہے، بعض کے نزدیک وہ عدل نہیں ہوتا، بعض کے نزدیک وہ ضابط ہوتا ہے، دوسرے کے نزدیک وہ ضابط نہیں ہوتا۔ اسی طرح انہوں نے یہ اختلاف بھی ذکر کیا کہ بعض شرائط میں علماء کا اختلاف ہے اور بعض شرائط میں علماء کا اختلاف وہ نہیں ہے، کہ الصحیح یتنوع الی متفق علیہ و مختلف فیہ، صحیح کی ایک تقسیم جو ہے وہ متفق علیہ کی طرف ہے، وہ مختلف فیہ اور مختلف فیہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، کما سبق ذکرہ، جس طرح اس کا ذکر جو ہے وہ ماقبل میں گزر چکا، وَيَتَنَوَّعُ، اور صحیح جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے الی مشہور، مشہور کی طرف، وغریب، اور غریب کی طرف، وبین ذالک، اور اس مشہور اور غریب کے مابین ایک اور قسم بھی ہے جسے ہم عزیز کہتے ہیں، تو صحیح کی ایک تقسیم مشہور، غریب اور عزیز کی جانب ہے۔ متواتر انہوں نے اس لیے یہاں پہ ذکر نہیں کیا کہ محدثین کہتے ہیں کہ متواتر یہ سرے سے علوم الحدیث کے بحث میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ متواتر ویسے بھی امت نے اسے قبول کیا ہوتا ہے اور وہ اتنے لوگ اسے روایت کرتے ہیں کہ اسے ان تمام کا حکم ویسے بھی مقبول کا ہے، اسی لیے یہاں پہ ہم اخبار احاد جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وَيَتَنَوَّعُ إِلَى مَشْهُورٍ وَغَرِيبٍ وَبَيْنَ ذَلِكَ، اور صحیح تقسیم ہوتا ہے مشہور، غریب اور اس کے درمیان جو ایک اور نوع ہے اس کی جانب تقسیم ہوتا ہے۔ ثم ان درجات الصحیح، اور پھر بے شک صحیح کے جو درجات ہیں، تتفاوت فی القوتی، وہ مختلف ہیں، فی القوتی، قوت میں، یعنی صحیح کے درجات قوت کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں، کہ کون سی سند جو ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہے، بحسب تمکن الحدیث من الصفات المذکورہ، یہ جو درجات صحیح میں یہ تفاوت ہے قوت کے اعتبار سے، اصل میں یہ انہی 5 شرائط کی بنیاد پہ ہے۔ بحسب تمکن الحدیث من الصفات المذکورۃ، ایک حدیث کے مذکورہ 5 صفات پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، بحسب تمکن الحدیث من الصفات المذکورہ، ایک حدیث کے مذکورہ 5 صفات پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے صحیح کے درجات میں قوت میں فرق ہوتا ہے۔ اب لازمی ایک روایت میں ایک راوی ہوگا وہ اوثق الناس ہوگا، دوسری سند میں وہ راوی اس کے مقابلے میں وہ اتنا ثقہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اب ایک سند میں ایک راوی جو ہے وہ یعنی تام الضبط ہوگا، دوسرے میں وہ تام الضبط نہیں ہوگا، اب ایک کی سندیں جو ہے وہ زیادہ ہوں گی، اس کے تائیدات جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، اس کے شواہد، اس کے توابع جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، دوسری کی وہ کم ہوں گے، تو ایک ایک چیز میں فرق آتا ہے، ٹھیک ہے، بحسب تمکن الحدیث من الصفات المذکورہ، ایک حدیث کے مذکورہ 5 صفات پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے
صحیح کے درجات جو ہیں وہ قوت میں مختلف ہوتے ہیں. کہ التی کون سی صفات مذکورہ، التی وہ صفات، وہ 5 صفات، تم بنی صحت علیہا کہ جس پر حدیث کی صحت کا دار و مدار ہے، تم بنی کہ جس پر بنا ہے صحت علیہا ان 5 صفات پر. حدیث صحیح کی تعریف میں ہم نے 5 شرائط جو ہیں وہ پڑھ لی. وتنقسم باعتبار ذلك وتنقسم باعتبار ذلك الى اقسام، اور پھر یہ صحیح کے جو درجات ہیں، تنقسم، اور پھر یہ صحیح کے یہ جو درجات ہیں یہ تقسیم ہوتے ہیں بے اعتبار ذالک، اسی اعتبار سے کہ چونکہ آپس میں قوت میں تفاوت ہے اور قوت میں اختلاف ہے، تو صحیح کے یہ درجات ہم کتنے اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. اگر بندہ کہے کہ چلو اس میں 7 اقسام ہیں، 10 اقسام ہیں، 8 درجے ہیں، 7 درجے ہیں، وتنقسم، اور صحیح کے یہ درجات یہ تقسیم ہوتے ہیں بے اعتبار ذالک، اسی قوت میں تفاوت کے اعتبار سے، الی اقسام، اتنی اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں اس صحیح کے درجات، یستعصی احصاؤها علی الحاد الحاصر، عاد الحاصر، عد یعد، شمار کرنے کو کہتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں کہ عددہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدد، عدد شمار کرنے کو کہتے ہیں، عاد شمار کرنے والا، الحاصر حاصر بھی شمار کرنے والے کو کہتے ہیں. یستعصی احصاؤها علی العاد الحاصر، کہ ان اقسام کو شمار کرنے والے کے لیے احصاء، ان کا احاطہ، یستعصی ناممکن ہے. یعنی اتنے درجات اس میں بنتے ہیں، اتنی اقسام اس کی بنتی ہیں کہ شمار کرنے والا وہ تھک جائے گا، اور شمار کرنے والے کے لیے ان کا احاطہ یہ ناممکن ہے. یستعصی ناممکن ہے اس کا احاطہ کرنا شمار کرنے والے کے لیے. تو جب اس کا احاطہ ناممکن ہے، اسی لیے ابن الصلاح کہتے ہیں وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے کہ ان اقسام کا احاطہ جو ہے وہ ناممکن ہے، نر الامساک عن الحکم لاسناد، نر الامساک، ہم نرا مانی تو دیکھنے کے ہیں لیکن یہاں پہ رویت قلبی، ہم سمجھتے ہیں الامساک کا توقف، امساک رکنے کو کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں توقف کو، عن الحکم یعنی ہم حکم لگانے سے توقف کو رواں مانا کرتے ہیں. وَلِهَذَا نَرَى الْإِمْسَاكَ عَنِ الْحُكْمِ لِإِسْنَادٍ، اور اسی وجہ سے ہم کسی سند پر حکم لگانے سے توقف کو سمجھتے ہیں کہ ہم اسے توقف کر لیں، اور اس سے توقف کرنا ہی بہتر ہے. وَلِهَذَا نَرَى الْإِمْسَاكَ عَنِ الْحُكْمِ لِإِسْنَادٍ، اور اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں توقف کو بہتر، عن الحکم لاسناد، کسی سند پر حکم لگانے سے، او حدیث، یا کسی حدیث پر حکم لگانے سے ہم توقف کو بہتر سمجھتے ہیں، بِأَنَّهُ الْأَصَحُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ، اس بات سے یہ حکم لگانا، اس سے ہم توقف کو اچھا سمجھتے ہیں. اور وہ حکم کیا ہے کہ بِأَنَّهُ، کہ بے شک یہ سند یا بے شک یہ حدیث، الاصح سب سے زیادہ صحیح ہے، علی الاطلاق مطلقاً، کہ مطلقاً یہ سند اور یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے، اور یہ سب سے بالکل اعلی ہے، اور یہ سب سے بالکل ٹاپ پہ ہے، سر فہرست یہ ہے. یعنی مطلقاً ہم کسی سند پر اور کسی حدیث پر علی الاطلاق بغیر کسی قید کے یہ حکم یہ نہیں لگا سکتے، بلکہ اس سے ہم توقف کرتے ہیں. کیوں توقف کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ محدثین، کیا آپ کو پتا نہیں کہ محدثین نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں؟ تو علا سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ محدثین نے وہ اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہوتا.
یعنی ایسا اختلاف ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ اور کوئی حاصل نہیں ہے. اعلی باوجود اس کے، علاوہ اس کے کہ ان جماعت من ائمۃ الحدیث، کے محدثین میں سے، محدثین کے ائمہ میں سے ایک جماعت، خاضوا غمرۃ ذالک، غمرہ کا معنی انہوں نے نیچے لکھا ہے، غمرہ الماء الکثیر، یہ یعنی بہت سارے اور بڑے تالاب کو اور بڑے پانی کو اور زیادہ پانی کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ائمہ حدیث میں سے ایک جماعت خاضوا غمرۃ ذالک، وہ اس سمندر میں انہوں نے غوطہ لگایا ہے، وہ اس سمندر کے اندر وہ غوطہ زن ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس میں بحث کی ہے. یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یعنی انہوں نے باقاعدہ اس سمندر میں غوطہ لگایا ہے، انہوں نے اس مسئلے سے بحث کی ہے. فاستربت اقوالہم، لیکن انہوں نے غوطہ زن ہو کے ہر کسی نے پھر اپنا قول جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور فاستربت اقوالہم، اور مختلف ہوئے ہیں ان کے اقوال. استربت اقوالہم اے اختلفت اقوالہم، ان میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے ان کے اقوال میں. چلے جی میں آپ کو ان اختلاف کی ایک جھلک جو ہے وہ بتاتا ہوں. فروینا عن اسحاق ابن راہوے، یہاں پہ جتنے یہ اعلام ذکر ہیں، نام ذکر ہیں، ہر علم اس کا مختصر ترجمہ حاشیہ میں انہوں نے دیا ہے. مثلا اسحاق ابن راہوے، ان کا نیچے حاشیے میں انہوں نے دیا ہے کہ ولدہ سنہ 161 ہجری، 161 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور ماتا، اور اسی طرح پھر احد الائمہ، ائمہ میں سے یہ ایک ہیں. طاف البلاد، بہت زیادہ انہوں نے حدیث کے بارے میں سفر کیے ہیں. وقال النسائی ثقۃ مامون، امام نسائی کہتے ہیں کہ ثقہ راوی ہے. مات سنہ 237 ہجری، 238 ہجری. اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ماتا وہو ابن 77 سنہ، 77 سال ان کی عمر تھی. تو ایک ایک محدث کا انہوں نے نیچے حاشیے میں یہ ذکر کیا ہے، اسی لیے یہاں پہ ہم یہ گفتگو نہیں کرتے. فروینا، تو ہم سے روایت کی گئی ہے، یعنی ہم سے ہمارے اساتذہ نے، ہم سے ہمارے مشائخ نے یہ اقوال جو ہیں یہ ذکر کیے ہیں. فروینا عن اسحاق ابن راہوے، تو ہم سے روایت کی گئی ہے کہ اسحاق ابن راہوے، انہو قال، اسحاق ابن راہوے محدث کہتے ہیں، اصح الاسانید کلہا، کہ سب سندوں میں سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ اتھینٹک روایت کون سی ہے؟ الزہری عن سالم عن ابیہ، کہ جس سند میں یہ سند آ جائے، یہ کڑی آ جائے، زہری سالم سے روایت کر رہے ہوں اور سالم جو ہے وہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہوں، یعنی عبداللہ ابن عمر سے. اب اسحاق ابن راہوے کے نزدیک یہ سند یہ سب سے اصح ہے، یعنی جس سند میں یہ کڑی آ جائے تو اسے دیگر اسانید پر فوقیت حاصل ہوگی. یہ صرف اسحاق ابن راہوے کا قول ہے، احمد ابن حنبل کا بھی یہ قول ہے. وروینا نحوہ عن احمد ابن حنبل، عن احمد ابن حنبل، اور اسی طرح ہم سے روایت کیا گیا ہے اسی طرح کا قول، یعنی اسحاق ابن راہوے کی طرح کا قول ہم سے روایت کیا گیا ہے احمد ابن حنبل سے، یعنی یہ امام احمد ابن حنبل کا بھی قول ہے کہ الزہری عن سالم عن ابیہ. وروینا عن عمرو بن علی الفلاس، اور اسی طرح یہ دوسرا قول ہے ان 6 اقوال میں. اور ہم سے روایت کی گئی ہے کہ عمرو بن علی الفلاس جو محدث ہے وہ کہتا ہے کہ اصح الاسانیدی، سب سے زیادہ صحیح سند کون سی ہے؟ محمد بن سیرین عن عبیدہ، یہ عبیدہ ہے، اچھا، عن عبیدہ عن علی، محمد بن سیرین وہ عبیدہ سے اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کریں، یہ سند سب سے زیادہ صحیح ہے. وروینا، آیا صرف یہ عمرو بن علی الفلاس سے یہ قول نقل ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ دیگر محدثین کے نزدیک بھی یہ ہے، جن میں ایک امام بخاری کے استاد ہیں. وروینا نحوہ عن علی بن المدینی، اور اسی طرح ہم سے روایت کیا گیا ہے اسی طرح کا قول جو عمرو بن علی الفلاس کا قول ہے، یہ علی ابن المدینی سے بھی مروی ہے. تو صرف علی ابن المدینی نہیں بلکہ وروی ذالک عن غیرہما، اور عمر ابن علی اور علی ابن المدینی ان دونوں کے علاوہ
اوروں سے بھی یہ قول یہ روایت کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ اس قول میں یہ مزید وضاحت کرتے ہیں کہ محمد ابن سیرین سے پھر آگے ان کا کون سا شاگرد ہے کہ اگر وہ ان سے روایت کریں تو وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، اور تو پھر اس میں مزید اختلاف ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ قوت کے اعتبار سے یہ تفاوت ہے، صحیح کے درجات میں یہ فرق ہے، یعنی محمد ابن سیرین سے آگے پھر اس کے کون سے شاگرد روایت کریں تو یہ سند جو ہے یہ تو پھر اس میں بھی اختلاف ہے۔ ثم منہم، اور پھر ان میں سے من، بعض وہ محدث ہیں، عین الراویہ عن محمد، محمد سے مراد محمد ابن سیرین ہیں، پھر ان میں سے بعض وہ ہیں عین الراویہ کہ جنہوں نے راوی کو متعین کیا ہے عن محمد، محمد ابن سیرین سے، یعنی کہ محمد ابن سیرین سے کون سا راوی وہ زیادہ اصح ہوگا، ان کے کون سے شاگرد ان سے روایت کریں تو تب وہ سند وہ اصح ہوگی۔ تو وجعلہ، تو بعض ان میں سے انہوں نے ٹہرایا ہے ایوب السختیانی، ایوب السختیانی کو۔ یہ کنہوں نے ٹہرایا ہے؟ یہ علی ابن المدینی نے۔ علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ اگر محمد ابن سیرین سے ان کے شاگرد ایوب السختیانی وہ روایت کریں تو یہ اصح الاسانید ہوگا۔ ومنہم، اور بعض ان میں سے وہ ہیں ان محدثین میں سے، من جعلہ، کہ جنہوں نے ٹہرایا ہے ابن عون کو، اگر محمد ابن سیرین سے ابن عون ان کے شاگرد ابن عون روایت کریں، یہ وہی ابن عون ہے کہ جو ہم عبداللہ ابن مبارک کے اشعار میں وہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جب وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلا کہ اسماعیل ابن علیہ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں عہدہ جو ہے وہ قبول کیا ہے، تو یا جاعل العلم له باغیا تصطاد یصطاد بها اموال المساکین احتلت للدنیا ولذاتها بحیلة تذهب بالدین این روایاتها فيما مضى عن ابن عون وابن سیرین، عن ابن عون وابن سیرین، تو اس میں باقاعدہ ابن عون اور ابن سیرین، کیونکہ یہ ایک ہی سند ہے ابن عون ابن سیرین سے۔ این روایاتک فی سردها على ترک ابواب السلاطین فان قلت اکرہت ذا باطل ذل حمار العلم فی الطین۔ ومنهم من جعلہ ابن عون، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے ٹہرایا ہے محمد ابن سیرین سے ان کے شاگرد ابن عون کو، اور یہ کس نے ٹہرایا ہے؟ یہ عمر ابن علی الفلاس نے۔ ان کے نزدیک ابن عون اگر محمد ابن سیرین سے روایت کرے تو یہ اصح الاسانید ہے۔ دو اقوال ہو گئے، تیسرا قول وفیما نرویہ، اور انہی میں سے وفیما، اور اسی میں سے نرویہ ہم روایت کرتے ہیں عن یحیی ابن معین، یحیی ابن معین سے جو بڑے محدث ہیں، انہ قال، یحیی ابن معین کہتے ہیں اجودھا، جی ان صحیح سند میں سے جو سب سے زیادہ جید اور سب سے زیادہ صحیح اور کری روایت ہے تو وہ کون سی ہے؟ اعمش عن ابراہیم، ابراہیم نخعی سے، عن علقمہ عن عبداللہ، عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ان کے نزدیک، یحییٰ ابن معین کے نزدیک یہ سند سب سے زیادہ کھری سند ہے اور سب سے زیادہ جید سند ہے۔ اجودھا، ان اسانید میں سب سے زیادہ اجود اور سب سے زیادہ جید سند کون سی ہے؟ اعمش ابراہیم سے، اور وہ علقمہ سے، اور وہ عبداللہ ابن مسعود سے۔ تین اقوال ہو گئے، چوتھا وروینا عن ابی بکر ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ سے روایت کیا گیا ہے، قالا کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے ہم سے روایت کیا ہے یعنی ہمارے اساتذہ نے، وہ کہتے ہیں کہ اصح الاسانیدی کلہا، سندوں میں سب سے زیادہ اصح جو سند ہے وہ کون سی ہے؟ الزہری عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی، زہری علی ابن الحسین سے، اور یہ علی ابن الحسین یہ وہ زین العابدین ہیں، یہ زین العابدین ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے والد حسین سے رضی اللہ عنہ
اور وہ علی رضی اللہ عنہ سے۔ پانچواں قول، وروینا عن ابی عبداللہ البخاری، امام بخاری کیا فرماتے ہیں، صاحب الصحیح، بخاری سے مراد صحیح کے جو صاحب ہیں یعنی صحیح بخاری کے، انہ قال، امام بخاری کہتے ہیں اصح الاسانید کلھا مالک عن نافع عن ابن عمر، مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی قول پر ابو منصور عبد القاہر ابن طاہر التمیمی نے ایک دوسرا قول جو ہے بنا کیا ہے امام بخاری کے اس قول پر۔ انہوں نے مالک سے امام شافعی کو بھی شامل کیا ہے کہ امام مالک سے ان کے شاگرد اگر شافعی یہ اس سند میں آ جائیں تو یہ اصح الاسانید ہے۔ وبن الامام ابو منصور عبد القاہر ابن طاہر التمیمی علی ذالک، اور امام بخاری کے اسی قول پر ابو منصور عبد القاہر نے اپنے قول کو بنا کیا ہے، یعنی انہوں نے امام بخاری کے قول کو بنیاد بنایا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان اجل الاسانید، کہ سب سے زیادہ صحیح سند، اجل سے مراد یہاں پہ صحیح، کہ سب سے زیادہ کھری اور سب سے زیادہ صحیح سند کون سی ہے، الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر، وہی سند ہے امام بخاری کی، لیکن انہوں نے امام مالک کے شاگرد شافعی کو شامل کیا ہے۔ واحتج، اور انہوں نے یعنی ابو منصور عبد القاہر نے اس میں دلیل کیا پیش کی ہے، دلیل وہ پیش کرتے ہیں واحتج باجماع اصحاب الحدیث، اور انہوں نے محدثین کے اجماع کو بطور دلیل پیش کیا ہے، اعلی اس بات پر انہو لم یکن فی الرواة عن مالک اجل من الشافعی، کہ امام مالک سے روایت کرنے والوں میں امام شافعی سے زیادہ با اعتماد اور امام شافعی سے سب سے زیادہ جو صحیح راوی ہے، اور امام شافعی سے امام مالک سے جو سب سے زیادہ با اعتماد شاگرد ہے وہ امام شافعی سے اور کوئی نہیں ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین واللہ اعلم۔ تو یہاں پہ یہ 6 اقوال یہ ہم نے پیش کیے، تھوڑی سی مزید گفتگو اس میں یہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ جی امام حاکم نے پھر ان کے درمیان تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں یہ علی الاطلاق یہ بات کرنا یہ تو مشکل ہے، یہ بات کرنا یہ تو مشکل ہے کہ کون سی سند یہ مطلقاً یہ صحیح ہے، یہ فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ جی اگر صحابہ کرام کے ناموں کی ترتیب سے ہم یہ کہیں کہ مثلا ابو ہریرہ ان سے مختلف اسانید لوگوں کی ہیں، ابو ہریرہ کے ایک شاگرد، اس کے دوسرے شاگرد، تابعی تبع تابعی، یعنی کافی اسانید ہیں ابو ہریرہ کی جانب، پھر ان اسانید میں سب سے زیادہ کھری سند کون سی، سب سے زیادہ اصح کون سی ہے، تو وہ یہ والی سند ہے۔ یعنی اگر ہم صحابہ کرام کے اعتبار سے یہ فیصلہ کریں تو پھر اس میں ایک تطبیق جو ہے ان مختلف اقوال میں وہ جمع وہ ممکن ہے۔ حاکم معرفت علوم الحدیث میں وہ کہتے ہیں کہ اصح اسانید اہل البیت، اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح سند کون سی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح سند وہ ہے کہ جو امام جعفر سے یعنی علی ابن حسین کے بیٹے جعفر ابن محمد، وہ اپنے والد سے اور پھر وہ اپنے والد سے اور پھر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی اہل بیت کی اسانید میں سب سے زیادہ جو کھری سند ہے اور سب سے زیادہ اصح سند ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جعفر سے روایت کرنے والا وہ ثقہ ہو، اگر جعفر سے روایت کرنے والا وہ ضعیف ہو تو پھر یہ اہل بیت کی اسانید میں سے یہ اصح سند نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کی طرف بہت ساری اسانید جاتی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اصح کون سی ہے، اسماعیل عن قیس عن ابی بکر، جی اسماعیل عن قیس عن ابی بکر۔ حضرت عمر کی طرف بہت ساری اسانید جاتی ہیں، لیکن سب سے اصح سند کون سی ہے، زہری عن سالم عن ابیہ عن عمر،
رضی اللہ عنہم، عائشہ کی طرف بہت ساری اسانید جاتی ہیں، لیکن سب سے اصح کون سی ہے؟ زہری عن عروہ عن عائشہ۔ انس ابن مالک کی طرف کون سی سند جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے؟ وہ ہے مالک عن الزہری عن انس، امام مالک وہ زہری سے، اور زہری وہ عن انس، انس ابن مالک سے۔ اسی طرح اہل یمن کے نزدیک سب سے زیادہ اصح سند کون سی ہے؟ معمر عن حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ۔ اہل یمن یعنی اب علاقے کی طرف اگر ہم منسوب کر دیں تو اہل یمن کے یعنی ان اقوال میں یہ اختلافات جو آئے ہیں تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنی سند کو وہ دوسروں کے مقابلے میں وہ زیادہ درست اور اصح سمجھتے ہیں۔ معمر عن حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ، یہ یمن والوں کے نزدیک سب سے زیادہ صحیح سند ہے۔ مکہ والوں کے نزدیک سب سے زیادہ اصح کون سی ہے؟ سفیان ابن عیینہ عن عمرو ابن دینار عن جابر۔ مصر والوں کے نزدیک سب سے زیادہ اصح کون سی ہے؟ لیث ابن سعد عن یزید ابن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبہ ابن عامر۔ شامیوں کے نزدیک اوزاعی عن حسان عن الصحابی، کوئی بھی صحابی ہو۔ اسی طرح اہل خراسان کے نزدیک ایران اور یہ علاقے حسین ابن واقد عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ یعنی عن بریدہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کافی، اور اس میں اور بھی اتنے اقوال ہیں، یہ تو صرف میں نے بطور نمونہ یہ ذکر کیے۔ یہاں پر جی ابن حجر نے النکت میں ایسی بہت ساری اسانید جو ہیں وہ اس کے علاوہ بھی ذکر کی ہیں کہ جن میں مختلف محدثین کے عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں، ابو حاتم رازی کیا کہتے ہیں، علی ابن المدینی کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں، امام ترمذی ان کا قول کیا ہے، اور یہ بہت سارے اقوال ہیں۔ جس طرح یہ اصح الاسانید آتے ہیں، اسی طرح اوہل اسانید بھی محدثین ذکر کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور سند جو ہے وہ کون سی ہے۔ تو اہل بیت میں اوہل اسانید وہ الگ سند ہے، عمر ابن شمر عن جابر الجعفی عن الحارث الاعور عن علی، یہ اہل بیت میں سب سے زیادہ کمزور سند ہے۔ اسی طرح وہ اوہا اسانید صدیق، ابو بکر صدیق کی طرف سب سے زیادہ کمزور سند کون سی ہے؟ صدقہ عن فرقد عن مرہ عن ابی بکر۔ اسی طرح حضرت عمر کی جانب محمد بن القاسم عن ابیہ عن جدہ، ابو ہریرہ کی جانب وہ الگ سے سند ہے، عائشہ کی جانب وہ الگ سے سند ہے، تو وہ بھی حاکم نے وہ ذکر کیے ہیں معرفت علوم الحدیث میں، اور انشاءاللہ اسے آگے ہم کسی موقع پہ موضوع کے نیچے جو ہے وہ ذکر کر لیں گے، یا کسی اور اصطلاح کے نیچے وہ ہم ذکر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو فوائد مہمہ میں ابن الصلاح کے نزدیک یہ ایک فائدہ یہ ہم نے ذکر کیا، جس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ صحیح اس کی مختلف اعتبارات سے تقسیم یہ ممکن ہے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اور اسی طرح ان 5 شرائط میں اتفاق اور اختلاف کے اعتبار سے۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ قوت میں درجات میں فرق ہے، تو اسی وجہ سے ہم کسی سند کو علی الاطلاق اصح نہیں کہہ سکتے، اور اس سے ہم توقف کرتے ہیں۔ ہاں محدثین نے اس سمندر میں غوطہ زنی کی ہے، اور ان کے مختلف اقوال ہیں، یہاں پہ انہوں نے بطور نمونہ اور بطور مثال 6 اقوال ذکر کیے، ٹھیک ہے، کہ اس میں اتنے مختلف اقوال ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اسی لیے ان کے درمیان جمع اور تطبیق یہ ممکن نہیں ہے، تو اسی لیے اس بحث میں سرے سے پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔